صافی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ آج کی بریفنگ بہت امپورٹنٹ تھی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس میں مسنگ کیوں ہیں؟ لاڈل ہے نا. نہیں ویسے سیریس سوال ہے. نہیں میں سیریسلی ایک تو دیکھیں یہ ایک عجیب ملک ہے اور عجیب سسٹم ہے اور عجیب حکومت ہے. میرے خیال میں اس سے بڑا ایک چیلنجنگ دور پاکستان کے لیے نہیں آ سکتا. اور کہ افغانستان میں جو کچھ ہم نے سوچا تھا یعنی اس ریاست میں اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے، یا باقی جو کچھ ہم نے اپنے مفروضے پچھلے سالوں میں جس کی بنیاد پہ ہماری فارن پالیسی چل رہی تھی اس سے بالکل الٹ ہو گیا ہے. 180 درجے پہ ٹھیک ہے شفٹنگ ہے. اور ہم شاید ہمیں خود اپنی فکر نہیں ہے، لیکن آج آپ کرائسس گروپ کی رپورٹ دیکھیں یا باقی تو سب کو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک زیادہ متاثر ہوگا تو وہ پاکستان ہوگا. بلکہ ہو سکتا ہے پاکستان افغانستان سے زیادہ متاثر ہے. اس کی وجہ افغانستان کا جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. وہ تو ایک سیٹل کنٹری ادھر وہ بھی ہے. دوسرا ہمارے اوپر ایک اور طرح کا جو غبار گرے گا وہ یہ ہے کہ ابھی تو امریکن ایک دوسری فیز میں ہے، لیکن آگے جا کے اپنی اس ہزیمت کا وہ بدلہ ملبہ جو ہے ہمارے کاندھوں پہ ڈال سکتے ہیں. اچھا پھر یہ پورا نیٹ ہوتا. آج مثلا وہاں سے اٹلی کی فوجیں نکلی ہیں، کل جرمنی کی نکلی ہیں، تو یہ سب مل کے ایسے عالم میں جب ہماری اکانومی کی یہ حالت ہے اور ہم نے سب کچھ اب ڈائیورٹ کر دیا ہے، FATF ہے ہمارا، IMF نے قسط نہیں دی، تو کچھ حوالوں سے ہمارے لیے ورلڈ بینک کی طرف سے پرابلم آ رہا ہے. اچھا اس میں بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنی انا کے خول سے نہیں نکل رہے ہیں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے ہیں. حالانکہ ایک دن پہلے جو ان کی تقریر تھی تو اس پہ ملک کے وسیع تر مفاد میں بلاول صاحب کی قیادت میں اپوزیشن نے بڑی شرافت کا بھی مظاہرہ کیا. تو اب اسے اور کیا کہہ سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بہت ہی اچھا اس کے باوجود بھی نہ کوئی اپوزیشن کی طرف سے سختی ہوگی نہ کسی اور سائیڈ سے سختی ہوگی، نہ ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اپوزیشن کو اس کا فائدہ ہے. اپوزیشن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سکرین کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے، اس کا تو اپوزیشن کو فائدہ ہے. یعنی اس کے بعد بھی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں جب یہ سب کچھ ہونے والا تھا ایک پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن کو شہید کہیں، ٹھیک ہے، پھر کبھی ایک ایکسٹریم پہ جائے کبھی دوسرے ایکسٹریم پہ جائے. امریکہ جائے تو اس ایکسٹریم پہ چین ایسی کام کرے کہ چین ناراض ہو. چین کی فوج صاحب نے آپ کے سامنے کہا نا کہ کمان پھسل گئی تھی ان کی، وہ تو تردید آ گئی نا. ہم نے 6 مہینے منتیں کی مختلف وزیروں اور اس کی کہ بھائی اس کی وضاحت کرو کیونکہ دنیا کے سامنے پاکستان کا تو کیس اس وقت یہی ہے کہ میں نے افغانستان پہ آؤں گا. کامران صاحب یہ فرمائیے گا یہ جو شفٹنگ ہے امریکہ سے چائنا کی طرف سے، کیونکہ اب پرائم منسٹر صاحب ایک تو 2 مرتبہ وہ انٹرویو دے چکے ہیں چائنیز ٹیلی ویژنز کو اور اس میں وہ کلیئر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے پریشر ہے. یعنی دنیا میں کبھی کسی پرائم منسٹر نے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے یہ نہیں مانا کہ فلاں ملک ہمیں پریشرائز کر رہا ہے. اور جو کل انہوں نے تقریر کی اس سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب ہم امریکہ سے شفٹ کریں گے چائنا میں. تو یہ شفٹنگ جو ہے کیا ہمارے لیے فیزیبل رہے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ شفٹ کسے کہتے ہیں. میرے خیال میں ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی سائیڈ نہیں لینی. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو اگر آپ دفتر خارجہ کے لوگوں سے بات کریں کوئی بھی سفارتکار آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ امریکہ سے آپ پنگا لے لیں. مطلب وزیر اعظم صاحب ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں، ایک طرف انہوں نے ایک ایپکس کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کی صدارت کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی. اس میں تمام اہم جو وزیر ہیں اس میں شامل ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے اس پر ہمیں ایک لائحہ عمل بنا کے دیں. تو مجھے نہیں لگتا اور نہ ہی میرے خیال میں یہ دانشمندانہ جو بائیڈن کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹیلی فون نہیں آیا اور اس کروشل ٹائم میں جب ان کی فوجیں واپس جا رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کسی طرح بھی لوپ میں نہیں لیا کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور میں نے اس کے اوپر کوشش بھی کی جاننے کی. اور خبر یہ ہے کہ بیسیکلی جو بائیڈن آپ کو پتہ ہے پہلے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، بہت عرصے تک فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. کیری لوگر جو بل تھا اس کے اصل جو ڈرافٹ کرنے والے تھے وہ خود تھے. تو ان کا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو جب وہ صدر بنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک انسٹیٹیوشنل ریویو آرڈر کیا ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہ نہ ہو کہ میری پاکستان کے بارے میں باعث ہو. تو وہ ایک ریویو انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے. کیا 10-11 سال پہلے جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا تو کیا پاکستان آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے یا کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ تو وہ جب ریویو کہتے ہیں کم ہوگا
تو پھر وہ وزیر اعظم عمران خان سے کولڈ شولڈر ہے یا نہیں؟ دیکھیں اشرف غنی کو انہوں نے امریکہ کے اندر بلوا کے اس کو بتایا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، باقی اپنے تمام الائیز، اور سب سے بڑا الائی پاکستان ہے ان کا، کیونکہ پاکستان کے بغیر نہ امریکن فوج وہاں پہ جا سکتی تھی اور نہ ہی نکل سکتی ہے. تو اس صورتحال میں بھی جب انہوں نے کولڈ شولڈر سا پاکستان کو دیا تو اس کو کیا ریڈ کیا جائے؟ دیکھیں ایک ٹیلی فون کال کرنے سے بائیڈن اگر وزیر اعظم عمران خان کو کرتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. آپٹکس ہوتی ہیں، جو میری ذرائع سے بات ہی، جو ریلیونٹ لوگ ہیں جو پاکستان میں میٹر کرتے ہیں ان سے وہ رابطے میں ضرور ہیں، جو لوگ میٹر کرتے ہیں افغانستان کے معاملے پر. اب یہ آپٹکس کی بات ہے کہ وہ کمپلیٹلی سویلین، دو کہ ڈیموکریٹ ہیں، ڈیموکریٹ پاکستان میں جمہوریت کے بڑے دعوے دار ہیں، تو یہ غلط وہ میسج دے رہے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ جو طاقت کا اثر سرچشمہ ہے وہ کہاں پہ ہے، اور وہاں پر ان لوگوں سے بڑی فریکوینٹلی وہاں پہ ان لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. تو اس کو کیا سمجھا جائے کہ وہ جمہوریت کو پسند نہیں کر رہا امریکہ اس وقت، اس کروشل ٹائم میں؟ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ بڑی وہ نبی تولی وہ بات کر رہے ہیں. ان کا ہم چاہ رہے ہیں کہ افغانستان سے بڑھ کر ہماری کوآپریشن ہو، ان کو وہ آپ کو بڑا میسج دے رہے ہیں بس افغانستان پہ بات کرنی ہے، اور افغانستان میں اگر بات کرنی ہے تو پھر وزیر اعظم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستان کے اندر جو لوگ میٹر کرتے ہیں پھر ان سے بات. اچھا، یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو سیدھا اڈوں کے اوپر ایک سٹینڈ لے لیا، انہوں نے بغیر، ہو سکتا ہے شاید تو ان کی بریفنگ ہوئی ہو، لیکن جو انہوں نے کلیئر میسج دیا، اس میسج کو کیسے ریڈ کریں گے ہم؟ دیکھیں میسج تو میرے خیال میں بڑا دیکھیں واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے بقول وہ بالکل نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے پاکستان اور امریکہ کی اگر تاریخ دیکھیں، صافی صاحب بھی وہ سیکنڈ کریں گے، ایک بات ہم کرتے ہیں پبلکلی اور دوسری بات ہوتی ہے بیہائنڈ دا سین. ماضی میں بھی یہ چیز ہوتی رہی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ دیکھیں ہمارے پاس سیل کرنے کے لیے ہے کیا. ہم اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے. اب اگر آپ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان ابھی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ جو تاریخ دے دی کہ ہم اس تاریخ کو نکل جائیں گے، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اس خطے میں رہے، کسی طریقے سے بھی رہے. وہ جب رہے گا تو شاید ہماری لیوریج بھی رہے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ چلیں اڈے ہو سکتا ہے آپ نہ دیں، ہو سکتا ہے کہ ایونچلی کوئی ایسی اڈوں کی ضرورت ہے اب ایسے ڈرون ایج میں؟ میرا نہیں خیال کہ امریکنز کو ضرورت ہے. ان کو اوور دا ہورائزن یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ان کو یہ ایک فیسلٹی کی تو ضرورت ہے نا. آپ دیکھیں دبئی ان کے پاس ہے، ازبکستان ان کے پاس ہے، تاجکستان ان کے پاس ہے، وہاں پر اڈے ان کے نہیں ہیں. دیکھیں وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ روس کا اثر و رسوخ ہے، سینٹرل ایشیا انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان سے بات کی جائے. ماری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب چلے جائے گا امریکہ تو افغانستان کے اندر جو طالبان کا ایک اتنا انفیوژن ہو رہا ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ اتنے اضلاع کے اندر وہ انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا. اور آج جو بریفنگ ہوئی تو اس میں سے ایک انفارمیشن باہر نکلی ہے جو کچھ میڈیا کے اوپر ریپرزینٹ بھی ہوئی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان پاکستان سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. تو اب آپ خود بتائیے کہ پاکستان کو کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو آپ مفروضوں پہ کرتے ہیں اور کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو آپ زمینی حقائق کے اوپر کرتے ہیں. اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ بہت پیچیدہ ہے 2-3 نکات کی وجہ سے. سر فہرست تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ طالبان بہت جلد یا بہت قریب ہے کہ فال آف کابل کو آپ دیکھنے میں نظر آئے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امریکن افواج کا انخلا ہوا ہے لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ کا وہاں سے انخلا نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اشرف غنی کی حکومت اور باقی جن کا اثر رسوخ ہے وہاں قائم دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. مسئلہ جو بیسس کا ہے اس کے پیچھے 2 وجوہات تھیں. امریکہ کو آپریشنلی آپ کی نہ بیسس کی ضرورت تھی اور نہ آئندہ ضرورت ہوگی. ان کو مسئلہ یہ تھا کہ افغانستان کی اگر جنگ تیسرے زمرے میں داخل ہوتی ہے تو ان کو ایک سیف ہیون چاہیے تھا کہ جہاں سے وہ اپنے آپریشن بالخصوص CIA کے آپریشن جاری رکھیں، جس میں ہٹ اینڈ کل آپریشن دہشت گردی کے ختم جوئی ہو. اس وقت امریکن حکومت کے 2 معاہدے ہیں افغان حکومت کے ساتھ. ایک بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ جس کے تحت یہ کہا گیا ہے افغانستان کی حکومت نے یہ اجازت دی ہے CIA کو، اس کے ساتھ جو مختلف ادارے ہیں، کہ اگر کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کرتے ہیں یا وہ یا ان کے کانٹریکٹرز، اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی، نہ ہی ان کو کسی بھی جو جسٹس سسٹم ہے افغانستان کے اندر اس کے اندر ان کو کٹارے میں کھڑا کیا جائے گا. دوسرا مسئلہ ہے افغان نیشنل آرمی کا جو اس وقت امریکن فوج سے ان کے ڈیفنس بجٹ سے اپنا حصہ لے رہی ہے. اگر فال ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کابل جو ہے افغانستان میں طالبان کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر مسئلہ ہوگا امریکہ کے لیے افغانستان نیشنل آرمی کے سسٹینیبلٹی کا کہ اس کے بجٹ کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے جو تقریباً. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں 145 اضلاع میں طالبان فتح یاب ہو چکے ہیں، 3.5 لاکھ ان کی فوج ہو چکی ہے طالبان کی اپنی، اور خانہ جنگی ضلعوں کے اندر جاری ہے. اور وہاں پہ یا تو جو نیشنل فورس ہے اس کی افغانستان کی، اس کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا لڑیں یا پھر سرنڈر کریں.
اور بہت سارے اضلاع میں انہوں نے سرنڈر کر دیا طالبان کے سامنے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا افغانستان کے اندر. دیکھیں ایسے ہی ہونا تھا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ دو جنگی فریق موجود تھے افغانستان میں, ایک طالبان اور ان کے ساتھ منسلک مختلف گروہ, دوسری طرف امریکن افواج اور ان کے گروہ, جس میں نیٹو فورسز اور باقی گروہ موجود تھے. جب نیٹو فورسز چلی جاتی ہیں اور آپ نے افغان نیشنل آرمی کو اتنی طاقت نہیں دی, نہ ہی ان کو اتنی سربراہی دی, تو ظاہر ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ تو واضح تھا. مسئلہ یہی ہے کہ اس کے بعد جو امریکہ نے اس خطے کے اندر بالخصوص ہندوستان کے ساتھ بیکا سے لے کے STA-1 سے لے کے لیما, کمکاسا, ہر طرح کے معاہدے کیے ہیں, بالخصوص دفاعی معاہدے اور انٹیلیجنس کے معاہدے, جس کے تحت یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ شرکت داری کی بنیاد کے اوپر نہ صرف ایک دوسرے کے ہوائی اڈے, ایک دوسرے کی افواج, بلکہ ایک دوسرے کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بر وقت کارروائی بھی کر سکتے ہیں خطے میں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان سے یہ چیزیں مانگنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ چاہتے ہیں جو تیسری افغان جنگ جو اس وقت سیاست کے لیے ہوگی کہ فال آف کابل کے بعد کی حکومت کس طرح کی ہوگی, مطلب اس کے اندر کتنی حد تک کس فیکٹر سے آگے جائیں گی, کیونکہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے جو 1990 کے اندر یا 1999 کے اندر تھا. کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے پہلے کہا, وہ تمام سٹرکچرز جو اس وقت افغان حکومت کو چلا رہے تھے ان کا آگے مستقبل کیا ہوگا, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. اس لیے ان تمام صورتحال کے باوجود اس وقت طالبان کو بین الاقوامی سطح کے اوپر ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ ہی